جامعہ گجرات کے براڈ کاسٹنگ ہاؤس سے میں ہوں آپ کی میزبان مہپارہ زمان. یہ پروگرام HEC کی تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے. آپ ہمارا پروگرام HEC کی ویب سائٹ پر edutv.hec.gov.pk پر لائیو بھی دیکھ سکتے ہیں. ناظرین کہتے ہیں کہ کوئی بھی معاشرہ اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتا جب تک اس معاشرے کے نوجوان اپنے آپ کو تعلیمی اور عملی میدان کا حصہ نہ بنا لیں. تعلیم کے ساتھ ساتھ صحت مند جسم اور دماغ ثابت ہوتا ہے. آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے تعلیم اور کھیل کے حوالے سے. ہم نے اپنے پروگرام میں دعوت دی ہے جامعہ گجرات کی شعبہ فزیکل ایجوکیشن سے سید محمد اسحاق صاحب کو. سر ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. سر ہمارا آپ سے میدان آباد ہوتے ہیں تو اس معاشرے کے ہسپتال ویران ہوتے ہیں، تو اس میں بات میں کتنی صداقت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کو میں جتنے بھی دیکھنے والوں کو السلام علیکم. یہ بہت حقیقت ہے اور اہمیت کی حامل ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں 100% صداقت ہے کہ اگر ہمارے میدان آباد ہو جائیں یا آباد ہوں تو ہمارے جو ہسپتال ہیں وہ ویران ہو جاتے ہیں. ترقی یافتہ اقوام جو ہیں وہ اس چیز کے اوپر بہت فوکس کر رہی ہیں. ان کا کہنے کہ اس چیز کی اہمیت ہے، لازم و ملزوم قرار دیا ہوا ہے انہوں نے، تاکہ ترجیحی بنیادوں پہ اوپر انہوں نے رکھا ہوا ہے تاکہ معاشرے کے لوگ جو ہیں، آنے والی نسلیں جو ہیں وہ صحت مند ہوں اور تاکہ ایک اچھا معاشرہ بن سکے. اسی سلسلے میں کیا کرتے ہیں کہ جتنے بھی ترقی یافتہ اقوام ہیں وہ زیادہ سے زیادہ ورزش کا کلچر ڈیولپ کرتے ہیں، جن کی وجہ سے ہمارے میدان، جمنیزیم، سوئمنگ پول آباد ہوتے ہیں. لوگ وہاں پہ آ کے ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، وہاں پہ آ کے اپنے ایکسرسائز کرتے ہیں اور بیماریوں کے مسائل سے چھٹکارا حاصل کرتے ہیں. ہم بچپن میں ہمارے جو پڑھتے تھے ہم صبح کی سیر، تو اس میں ہم پڑھتے تو تھے لیکن ہمیں کچھ ایسا نظر نہیں آتا ہمارے معاشرے میں کہ آپ صبح کی سیر کرتا کسی کو بھی دیکھا نہیں ہے ہم نے ابھی تک. صبح کی سیر جو ہے وہ انتہائی اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ صبح کی جو وقت آپ سیر کرتے ہو اس کے بڑے فوائد ہیں. ایک تو آپ کو فریش ایئر، آکسیجن، کیونکہ آپ کا جو باڈی سسٹم ہے ٹوٹلی آکسیجن کے اوپر ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے. فریش ایئر اس نے آپ کے جو جیسے سرکولیٹری سسٹم ہے، نظام تنفس ہے، اس کے ذریعے آپ کی سانس نے پھیپھڑوں میں کلیئر کر کے آپ کے فریش آکسیجنیٹڈ بلڈ جو ہے اس پورے جسم کو پرووائڈ کرنا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ جو صبح کی ہوا ہے اس میں زیادہ آکسیجن ہے. گرینری، سبزہ زار وغیرہ آپ جب دیکھتے ہیں تو اس سے آنکھوں کو ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے. ذہنی ٹینشن، دباؤ کا جو ہے لوگ شکار ہو رہے ہیں، اس سے چھٹکارا حاصل ہوتا ہے، جس کی وجہ سے زیادہ صحت اور بندہ جو ہے فریش رہتا ہے. ویسے بھی ہمارے جو جسم ہے وہ ایک ہارمونز چھوڑتا ہے جو ہمارے صحت مند رہنے کے لیے ضروری ہے. ٹھیک ہے، اگر ہم ڈیلی بیسس پہ 20 سے 30 منٹ تک اگر ہم مسلسل کوئی ایکٹیویٹی، واک، ایکسرسائز مسلسل کریں تو اس کی وجہ سے ہمارے وہ ہارمون جسم میں ریلیز ہوتے ہیں جو کہ ہمارے جسم کو صحت مند رکھتے ہیں. اور ایکسٹرا جو فاضل مادہ جات جسم کے اندر ہوتا ہے وہ اس کے ذریعے جسم سے باہر نکلتے ہیں، جس کی وجہ سے باڈی جو ہے وہ فٹ رہتی ہے، ایکٹیو رہتی ہے اور ہم جو ہے ایکٹیولی کام کرتے ہیں. اسی سلسلے میں ہم اگر ان چیزوں کے اوپر فوکس کریں، یعنی کہ اگر ایکسرسائز کے اوپر ہم فوکس کر رہے ہوں تو اس چیز کو ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے کہ یہ ایکسرسائز جو ہے یہ اتنی ضروری ہے کہ اس کے بغیر جو زندگی ہے وہ ڈل سی، لاغر سی جو ہے محسوس ہوتی ہے. اس میں ہم جو ہے میدان میں جانا ضروری ہے. میدان آباد ہوں گے تو ہمارا جو بیماریوں کے مسائل ہیں، صحت کے مسائل ہیں، مثلا بلڈ پریشر ہے، شوگر ہے، اس ٹینشن ہے، یہ سارے معاملات جو ہیں یہ اسی وجہ سے ہے کہ آپ سپورٹس کی ایکٹیویٹی نہیں کر رہے. جب سپورٹس کی ایکٹیویٹی، ایکسرسائز نہیں ہوتی تو بندے میں مختلف قسم کی بیماریاں پیدا ہونا شروع. ادارے ہیں یہاں، ان میں تعلیم کے ساتھ ساتھ کھیلوں کا کیا کردار ہے؟ تعلیم کے ساتھ ساتھ کھیلوں کا کہہ لیں یہ ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہے. ایک مشہور مقولہ ہے، A sound mind in a sound body، یہ ایک صحت مند دماغ کے اندر ہی
ایک صحت مند جسم کے اندر ہی ایک صحت مند دماغ ہوتا ہے. اگر جسم ہی آپ کا صحت مند نہیں ہوگا تو اس میں کیسے نالج حاصل کریں؟ یعنی کہ آپ, میں ایک چھوٹی سی اکثر اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی, لوگوں کو بھی, جب بھی میرے سے پوچھتے ہیں, مثال دیتا ہوں کہ زکام جب آپ کو تھوڑا سا ہوتا ہے, جس کو ہمیں بیماری میں بیماری بھی کنسیڈر نہیں کرتے, تو ہمارا دماغ جو ہے وہ موف سا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اتنے سے پرابلم کی وجہ سے ہم کچھ کام کرنے کے قابل ہی نہیں رہتے. تو آپ خود سوچیں, جب آپ فزیکل فٹ نہیں ہوں گے, آپ کے نظام پراپرلی کام نہیں کر رہے ہوں گے, آپ کا باڈی سٹرکچر ٹھیک نہیں ہوگا, اس وقت تک آپ علم حاصل نہیں. میں نے شروع میں بات کی کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہے, اس لیے کہ یہ فزیکل ایکسرسائز اور کھیل ہی ہیں جو بندے کو اچھا شہری, باوقار شہری بناتے ہیں, قابل بناتے ہیں, وقت کا پابند بناتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے ساتھ ساتھ صفائی کا, صحت مندانہ سوچ, خیالات کے جو ہیں اچھی عادات پیدا کرتے ہیں. یعنی کہ یہ سارے آپ کے معاشرتی پہلوؤں کے اوپر فوکس کرنے میں, بھائی چارے کا, برداشت, صبر کا, تحمل کا, یہ سارا جو ہے یہ کھیلوں کے ہی محروم ہے. ان کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ وہ مینٹلی بھی اسٹرانگ ہوتا ہے, کیونکہ اس نے شارٹ ٹائم میں ڈیسیژن کرنے ہوتے ہیں, اپنی ٹیکٹس کو, اپنے معاملات کو لے کے چلنا ہوتا ہے. اس نے ود ان مائکرو سیکنڈ ڈیسیژن چینج کرنے ہوتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم اپنی پلاننگ چینج کر کے اگلے حریف کو ہرانے کی کوشش کریں. اس لیے تعلیم کے ساتھ کو کریکولم ایکٹیویٹیز جو ہیں, ایکسٹرا غیر ہم نصابی سرگرمیاں جو ہیں, وہ انتہائی میں لوگ میدان سے دور ہو رہے ہیں, تو اس صلاح کو ہم کیسے پور کر سکتے ہیں؟ ٹیکنالوجی کہ اس دور میں لوگ جو ہیں واقعی ہم اس کا نیگیٹو استعمال جو ہے وہ زیادہ کر رہے ہیں. ٹیکنالوجی کا دور جو ہے اب دن بدن جو ہے ہم اس سے دور ہوتے جا رہے ہیں. ٹیکنالوجی کی وجہ سے کھیلوں سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں. جتنی ہمیں سائنسی دور میں سہولیات ملتی ہیں, انسان اس سہولیات کو استعمال کرتے ہوئے میدان سے دور ہوتا جا رہا ہے, جس کی وجہ سے ہمیں مختلف مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اب یہ ٹیکنالوجی کے دور کو چھوڑا بھی نہیں جا سکتا. اس کو استعمال کرتے ہوئے, پازیٹیو اسپیکٹس میں استعمال کرتے ہوئے ہم اپنی کارکردگی کو بہتر بنا سکتے ہیں. آج کل اسٹوڈنٹس جو ہیں یا نئی آنے والی نسلیں, وہ جیسے لائک موبائلز اور لیپ ٹاپ, کمپیوٹر وغیرہ کے دور میں, اس لیٹسٹ دور میں لیٹسٹ فیسلٹی کو استعمال کرتے ہوئے فزیکل ایکٹیویٹی بھول گئے ہوئے. جیسے یہ ابھی فارغ ٹائم ہوتا تھا تو ہم اپنی ٹائم پہ جب ہم چھوٹے ہوتے تھے ہم کہتے ہیں بیڈمنٹن کھیل لیتے ہیں یا کرکٹ کچھ کھیل لیتے ہیں, لیکن اب فری ٹائم نہ بھی ہو پھر بھی وہ پب جی آ گئی ہے تو وہ کھیلتے ہیں اب وہ فون پہ. یہی مسائل ہے نا کہ اب ہم جو ٹیکنالوجی ہے اس کو ہم نے مثبت فائدہ اٹھانے کے بجائے منفی فائدے کی طرف لے رہے ہیں. اب ہمیں بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ جب ہم بچپن میں ہمارا فکس ٹائم ہوا کرتا تھا عصر کی نماز سے لے کے مغرب کی نماز تک, اپنے کلاس فیلوز, اپنے دوست احباب کے ساتھ ہم اکٹھے ہو جاتے تھے کوئی نہ کوئی گراؤنڈ میں فزیکل ایکٹیویٹی. اور اس کے لیے ایک المیہ یہ بھی ہے کہ اب ہماری جو آبادی کی پیش نظر جو ہے گراؤنڈ میدان کم ہونا شروع ہو گئے, ٹھیک ہے, جس کی وجہ سے ہمیں فیسلٹیز ہی نہیں مل رہی, گراؤنڈ ہی نہیں مل رہے جہاں پہ ہم اپنی فزیکل ایکٹیویٹیز کر سکیں. ٹیکنالوجی کے اس دور میں جو ہے بیماریاں, یہ جو ہے اس کو استعمال کر کے ہم بیماریوں اور جسمانی جو نقائص ہیں یہ ہمارے اوپر زیادہ بڑھ رہے ہیں. ہمارا جو کاہلی کی طرف جو ہے وہ زیادہ اس میں جا رہا ہے. ایکسرسائز پہ توجہ اس کے لیے دینی چاہیے. ہمیں ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے, جیسے ہم اب جو ہے اسپورٹس سائنسز کے اندر ٹیکنالوجی کو لے کے چلتے ہیں, اس کا مثبت فائدہ اٹھاتے ہیں. ہم کچھ ایسے سبجیکٹ ہیں کہ جیسے بایو میکینکس ہے, میڈیکلس کے کچھ سبجیکٹ ہیں, اس کے بعد ڈائٹ نیوٹریشن ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد انجری سے کیسے, یعنی کہ ٹیکنالوجی کا استعمال پازیٹیو کر کے یہ ان سبجیکٹس کے ذریعے ہم اپنی جو زندگی ہے اس کو کس طریقے سے بہتر بنا سکتے ہیں, اپنے آپ کو فریش, اسٹرانگ, فٹ کس طریقے سے بنا سکتے ہیں, انڈورنس آپ کس طریقے سے, جس کی وجہ سے آپ بہتر
معاشرے کا حصہ. یہ جو فزیکل ایجوکیشن کی ڈگری دی جا رہی ہے, اس ڈگری سے کیا بچے جا رہے ہیں فزیکل میں, گراؤنڈ میں جا رہے ہیں بچے کھیلنے, یا فزیکل جو ایجوکیشن ہے اب اس کا جو انٹرنیشنلی دیکھا جائے تو سیکنڈ نمبر پہ یہ ڈگری آ رہی ہے. اسکوپ اس کا کافی زیادہ ہے, کیونکہ میڈیکل کے بعد اس کی اہمیت جو ہے اس کو کوئی اس کا انحراف نہیں کر سکتا. جیسے فزیوتھراپسٹ ہے, میڈیکل ہے, اس کے بعد جو انٹرنیشنل, کیونکہ اس سبجیکٹ کو انڈر اسٹیمیٹ کیا جا رہا ہے, کیونکہ بیسیکلی جس سے بھی یہ بات کی جائے تو وہ یہی کہتا ہے کہ اسپورٹس کھیلنے کودنے والا سبجیکٹ, لیکن بیسیکلی اس کے جو اویئرنیس ہے, اسپیکٹس ہیں, وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں. جیسے اس میں ہم سائنسز کے میڈیکل کے 5 سبجیکٹ جو ہیں ان کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں. مینجمنٹ ہے, سائیکالوجی ہے, اس کے بعد فزیالوجی ہے, اس طرح کے تقریباً موسٹلی سبجیکٹ 20-25 سبجیکٹ جو ہیں. فزیکل کی جو آپ ڈگری دے رہے ہیں اس میں زیادہ تر میل آ رہے ہیں یا فیمیل, کیا آپ کیا؟ نہیں, اس چیز میں اپریشیٹ کروں گا کہ فیمیل کا رجحان جو ہے میل کی نسبت اس ڈگری میں زیادہ ہے, زیادہ آ رہی ہیں, اور یہ قابل ستائش بات ہے. ویسے خواتین جو ہے وہ, تو اس کی کیا وجہ ہے کہ خواتین میدان چھوڑ گئی ہیں, مطلب بالکل جا ہی نہیں سکتی میدان تک؟ اس کے لیے میں تھوڑے سے سوشل بیریئرز ہیں جس کی وجہ سے فیملی پرابلمز ہیں, گھریلو پابندیاں ہیں, جس کی وجہ سے خواتین جو ہیں کم اس فیلڈ کی طرف جا رہی ہیں. اس کی بیسیکلی وجہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرتی برائیاں جو ہیں, 4 دیواری کا تقدس کا خیال نہیں رکھا جاتا, لیک آف کانفیڈنس جو ہے فیمیل میں پیرنٹس کی طرف سے, یعنی کہ معاشرتی برائیاں جو ہیں وہ اس میں اہم کردار ہے, اور جس کی وجہ سے خواتین جو ہیں کم سے کم اس فیلڈ میں آ رہی ہیں. اسی پوائنٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ کہنے کہ 4 دیواری کا جو تقدس ہے, معاشرتی برائیاں ہیں, خوف و ہراس اور جو ہمارے حالات ہیں ملکی, اس کو پیش نظر رکھ کے پیرنٹ یہ افورڈ ہی نہیں کر سکتے کہ اپنی بچیوں کو اس فیلڈ کے اندر. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب نیا دور جو چل رہا ہے اس میں اویئرنیس بڑی آ رہی ہے. اب فیملیز جو والدین جو ہیں اس طرف جو ہے کوشش کر رہے ہیں کہ سپورٹس کی طرف اپنے بچیوں کو لے کے آئیں. والدین جو ہیں وہ بچوں کو جو ہے اس طرف لا رہے ہیں. اس میں بیسیکلی سہولیات کا فقدان بھی ہے, یعنی کہ پراپر فیمیلز کے جو گراؤنڈز ہیں, فیمیل کی جو کہہ لیں کہ باقی جو معاملات ہیں سارے کے سارے ان کے علیحدہ سے کوئی کوچنگ سینٹر وغیرہ یا کوچز نہیں ہے. فیمیل کوچز کا فقدان ہے جو پراپر طریقے سے, کیونکہ یہ میل جینڈر کا تھوڑا سا جو ہے فیملیز کی بیریئر کی وجہ سے جو ہے وہ سامنے آتا ہے, جس کی وجہ سے فیملیز نہیں. لیکن اس کا اب جو موجودہ دور میں اس چیز کو ہم نے کوشش بھی کر رہے ہیں اور فیملیز اس پہ فوکس بھی کر رہی ہیں کہ ہمیں آگے لے کر چلنا چاہیے. اس کھیل جو ہے وہ ہماری زندگی کا ایک اہم حصہ ہوتے ہیں. ضرورت اس چیز کی ہے کہ فیمیل زیادہ سے زیادہ آگے آئیں تاکہ فیمیل کوچز جو ہیں وہ ٹریننگ دیں, ان کے معاملات کو سمجھیں, ان کی پرابلمز کو سمجھیں, جس کے مطابق یہ معاملات کو بہتر طریقے سے آگے. سر, جامعات تعلیم اور کھیل کو ایک ساتھ لے کر چلنے میں کیا کردار ادا کر رہی ہیں؟ جامعات کا بہت اہم رول ہے سپورٹس کو لے کے آگے چلنے میں. جیسے میں تھوڑا سا روٹ لیول سے بات کروں, اسکول کالج لیول میں, کہ اسکول کالج یونیورسٹیز جو ہیں وہ کھیل میں انتہائی اہم رول ادا کرتے ہیں. مختلف قسم کے سپورٹس ایونٹ کمپٹیشن کروا کے, کھیلوں میں کی ٹیمیں بنا کے, کھلاڑیوں کو تعلیم کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ کو کریکولم ایکٹیویٹیز ہیں ان کے ذریعے ٹیمیں بنا کے ان کو انٹر ڈپارٹمنٹ لیول پر, انٹر کلاس لیول پر, انٹر کالجیٹ, انٹر یونیورسٹی, HEC لیول تک جو ہے وہ ٹیمیں بنا کے لے جاتے ہیں. اور یہ ایکولی میل اور فیمیل دونوں کو ایکولی اپرچونٹیز. ہمارا آج کا پروگرام, اپنی میزبان مہپارہ زمان کو دیجیے اجازت اور سنتے رہیے FM 106.6. اللہ حافظ.